الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، آج کے درس میں ہم نماز کے اوقات کیا ہیں، پنج وقتہ نمازوں کے اوقات اور نماز کی بنیادی شرطیں کیا ہیں، یہ جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے اوقات، کس وقت کس نماز کو ادا کرنا چاہیے، ادا کرنا ضروری ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر پنج وقتہ نمازوں کی جبریل علیہ السلام نے امامت کی۔ ان کی امامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ دوسرے دن دوبارہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور پنج وقتہ نمازیں تھوڑا تاخیر سے، پہلے دن جس وقت نماز پڑھائی تھی اس وقت سے تھوڑا تاخیر کر کے دوسرے دن وہی 5 نمازیں پڑھائیں، اور آخر میں اللہ کے رسول سے جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی پنج وقتہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ پہلے دن جس وقت میں نماز ادا کی وہ نماز کا پہلا وقت، ابتدائی وقت، وہیں سے اس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور دوسرے دن جس وقت ہم نے نماز ادا کی وہ نماز کا آخری وقت ہے۔ انہی 2 اوقات کے درمیان اس نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ تو وقت کیا ہے، ہر نماز کا پہلا وقت کیا ہے، آخر وقت کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اسی وقت کے درمیان اس نماز کو، مخصوص نماز کو ادا کر دینا بندے پر واجب ہوتا ہے۔ اب وہ اوقات کیا ہیں؟ سب سے پہلے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے فجر صادق سے۔ فجر صادق سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک، سورج کے طلوع ہونے تک۔ فجر صادق کا مطلب کیا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی سورج کی روشنی زمین پر پڑنے لگتی ہے، تو جب وہ روشنی پڑتی ہے اس کے شروعات کے وقت میں روشنی بالکل لمبی شکل میں نظر آئے گی۔ سورج کی روشنی آسمان میں لمبی شکل میں نظر آئے گی، ایک نیزے کی طرح، تو اس کو فجر کاذب کہتے ہیں۔ اگر روشنی پھیل جائے، ابھی سورج نظر نہیں آیا، سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن سورج کی روشنی ابھی زمین پر پڑ رہی ہے، اگر وہ روشنی آسمان پر پھیلی ہوئی نظر آئے تو اس کو فجر صادق کہا جاتا ہے۔ فجر کاذب کے وقت میں آپ وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، سحر کرنا ہو، کھانا ہو کھا سکتے ہیں، لیکن جو فجر صادق شروع ہو گیا، فجر صادق کا وقت جیسے ہی داخل ہوگا تو سحری کرنا حرام ہے، وتر کی نماز کا وقت ختم ہے، وہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، تو فجر صادق کے وقت سورج کی روشنی پھیلی ہوئی نظر آئے گی، تو وہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے سورج کی روشنی پھیلتی ہے، پھر بالآخر سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج کے طلوع ہونے تک فجر کی نماز کا وقت رہے گا۔ تو فجر صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ فجر کی نماز کا وقت۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت زوال آفتاب سے۔ زوال آفتاب کا مطلب کیا ہے؟ سورج بالکل درمیانی حصے میں پہنچ جائے، جبکہ کسی بھی چیز کا سایہ آپ کو دائیں بائیں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ سورج بالکل درمیان میں ہو، آسمان کے بالکل بیچ میں ہو، تو کسی چیز کا سایہ نظر نہیں آئے گا۔ پھر جیسے ہی سورج مغرب کی طرف جھکنے لگے، مشرق سے سورج طلوع ہوا، ایسٹ سے مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف وہ تھوڑا جھک جائے تو ایسٹ کی طرف جو ہے سایہ نظر آنا شروع ہوگا، تو اسی کو زوال آفتاب کہتے ہیں۔ بالکل درمیانی حصے سے سورج مغرب کی جانب ڈھل جائے، جھک جائے، تو اس کو زوال کہتے ہیں۔ تو زوال آفتاب سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کے ابتدائی وقت تک، عصر کی نماز کا وقت جب تک شروع نہیں ہوتا
اس وقت تک ظہر کی نماز کا وقت رہے گا۔ اب عصر کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ ہر چیز کا سایہ اسی کے برابر جب تک نہیں ہو جاتا تب تک ظہر کا وقت رہے گا۔ جیسے ہی ہر چیز کا سایہ اسی کے برابر ہو جائے وہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہر آدمی کا سایہ اسی کی قد کے برابر ہو جائے۔ اگر آپ 5 فٹ کے ہیں تو بالکل 5 فٹ کا سایہ بھی نظر آئے۔ کوئی بندہ 6 فٹ کا ہو تو 6 فٹ کا سایہ نظر آئے۔ کوئی چیز 2 فٹ کی ہو تو 2 فٹ کا سایہ جو نیچے نظر آئے۔ تو ہر چیز کا سایہ جب تک اس کے برابر ہو جائے اس وقت تک ظہر کی نماز کا وقت رہے گا۔ جیسے ہی ہر چیز کا سایہ اسی کے قد کے برابر ہو جاتا ہے تو وہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو آپ دھوپ میں کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سایہ اگر آپ کے بالکل برابر ہے تو سمجھیے کہ وہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ ایک 3 فٹ کی کوئی چیز آپ نے رکھ کر دیکھا کہ اس کا سایہ بھی بالکل 3 فٹ ہے تو پتہ چلا کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ تو وہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو کر سورج کا رنگ زرد ہو جائے، بالکل پیلا ہو جائے، دیکھنے میں تکلیف نہ ہو، سورج کو پیلا ہو جائے اور آسمان بھی پیلا ہو جائے تو ایسے میں عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں چند منٹ کے گیپ کے بعد سورج غروب ہو جائے گا۔ تو سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں۔ سورج جیسے ہی ڈوب گیا مغرب کی نماز کا وقت شروع۔ اور مغرب کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ شفق کے غائب ہونے تک۔ شفق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ لفظ حدیث میں بتلایا کہ شفق کے غائب ہونے تک مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ شفق کہتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد جو زرد رنگ آسمان میں نظر آتا ہے، وہ زرد رنگ جب تک رہے گا آسمان میں سورج کے غروب ہونے کے بعد اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت رہے گا۔ جیسے ہی وہ زرد رنگ ختم ہو کر غائب ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے تو سمجھیے کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو چکا۔ زرد رنگ کے غائب ہونے کے بعد پوری طرح تاریکی چھانے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو اس وقفے کے بعد جیسے ہی اندھیرا بالکل چھا جائے، تاریکی بالکل چھا جائے، اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوگا۔ تو زرد رنگ کے غائب ہونے اور تاریکی کے پوری طرح چھا جانے کے درمیان تھوڑا سا وقفہ رہے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے شروعات تک رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت شفق کے غائب ہوتے ہی، زرد رنگ کے آسمان سے غائب ہوتی ہی مغرب کی نماز کا وقت ختم۔ ہاں کسی کو جو ہے مغرب کی نماز کا وقت پتہ نہیں چلا، بھول گیا، یا بندہ کوئی سو گیا تھا تو ایسا شخص جاگ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن مغرب کی نماز کا وقت ہوش و حواس میں ہم ہوتے ہیں تو ایسے میں شفق کے غائب ہونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ، جیسے ہی اندھیرا بالکل چھا جائے گا اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوگا، اور عشاء کی نماز کا آخری وقت ہے نصف لیل، رات کا بالکل آدھا حصہ، درمیانی حصہ۔ مغرب کے وقت کے ختم ہونے کے بعد سے فجر کاذب تک کا وقت جو ہے رات کا وقت شمار ہوگا۔ تو سمجھیے کہ اگر رات کے اس وقت کو آپ 11 گھنٹوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تو 5.5 گھنٹے جہاں پر ختم ہوں گے اس کو آدھی رات کہا جائے گا۔ تو آدھی رات تک عشاء کی نماز کا وقت باقی رہے گا۔ تو یہ 5 وقتہ نمازوں کی شروعات کا وقت ہے اور آخری وقت ہے۔ فجر کی نماز کا وقت فجر صادق سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک، سورج کے طلوع ہونے تک۔ ظہر کی نماز کا وقت زوال آفتاب، جیسے ہی سورج مغرب کی جانب، ویسٹ کی جانب تھوڑا سا مائل ہو جائے، ڈھل جائے، تو وہاں سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو کے ہر انسان کا سایہ اس کی قد کے برابر ہو جائے تو وہاں تک۔
اب ہر چیز کا سایہ اس کی قد کے برابر ہو جائے تو وہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو کے سورج کا رنگ بالکل پیلا زرد ہو جائے تو وہاں تک، سورج کے غروب ہونے کے بعد سے مغرب کے نماز کا وقت شروع ہو کے شفق کے، سورج کے غائب ہونے کے بعد جو زردی آسمان میں نظر آتی ہے اس کے غائب ہونے تک، اندھیرے کے پھیل جانے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوگا اور آدھی رات تک عشاء کا وقت باقی رہے گا۔ تو یہ 5 وقتہ نمازوں کے اوقات ہیں، انہی اوقات میں ان نمازوں کا ادا کرنا ایک مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ وقت کو ٹال کے بعد میں نماز ادا ہو تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی، الا ہے کہ کسی کے پاس عذر ہو، اور وہ عذر کیا ہے؟ صرف 2 عذر حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ نیند لگ جائے، سو جائے، پتہ نہیں چلا، وقت آیا بھی اور چلا بھی گیا، پتہ نہیں چلا نیند کی وجہ سے، تو کوئی سو جائے اس وقت میں، یا دوسری وجہ ہے، دوسرا عذر ہے بھول جائے۔ صرف یہی 2 عذر حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ ان 2 ریزنز کے علاوہ، ان 2 عذروں کے علاوہ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سبب کی وجہ سے کوئی نماز کو ٹال کر نہ پڑھے۔ ابتدائی وقت بتا دیا گیا ہے اور آخری وقت بتا دیا گیا، ان دونوں اوقات کے درمیان اس نماز کا ادا کر لینا ہر مسلمان پر ضروری۔ اب اس میں ہر نماز کو ابتدائی وقت میں، اول وقت میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ ہاں، نماز ان دونوں اوقات کے درمیان جب بھی آپ پڑھیں گے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن افضل وقت کون سا ہے؟ ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا الصلاۃ فی اول وقتہا، کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے، سوائے عشاء کی نماز کے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت کے مشقت میں پڑ جانے کا مجھے ڈر نہ ہوتا، میری امت پر مشقت ڈالنے کا مجھے ڈر نہ ہوتا، تو میں تاخیر کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرنے کا حکم دیتا۔ تو پتہ چلا کہ عشاء کی نماز کو بالکل آخری وقت میں، درمیانی رات تک یا اس سے کچھ دیر پہلے تک ٹال کر تاخیر کے ساتھ پڑھنا عشاء کی نماز یہ افضل ہے۔ لیکن جماعت کے ساتھ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو پتہ نہیں کہ کس کی کیا حالت رہے گی، تاخیر کرنے میں کس کو کیا تکلیف ہوگی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کے ساتھ عشاء کی نماز نہیں پڑھائی، جماعت کی نماز 1 یا 2 مرتبہ تاخیر کے ساتھ پڑھا کر اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہی عشاء کا افضل وقت ہے تاخیر سے پڑھنا، لیکن تم لوگوں کو میں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس طرح کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو بھی تاخیر کے ساتھ نہیں پڑھاتے، پہلے ہی پڑھا دیا کرتے تھے۔ لیکن عشاء کی نماز کے حد تک جہاں تک بات ہے، عشاء کی نماز کو تاخیر سے ادا کرنا افضل ہے، دیگر نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا افضل۔ اور اسی طرح ظہر کی نماز گرما کے موسم میں، سخت گرمی جب پڑتی ہے اس وقت ظہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھنا افضل۔ عام دنوں میں اول وقت میں زوال آفتاب کے فوراً بعد چند منٹ کے بعد ادا کر لینا افضل، لیکن گرما کے موسم میں سخت گرمی ہو تو ایسے میں ظہر کی نماز بھی تھوڑا تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے معمول کے مطابق گرما کے موسم میں ظہر کی اذان دینی چاہیے، تو اللہ کے رسول نے کہا ابرد یا بلال تھوڑا سا موسم کو ٹھنڈا ہونے دو، گرمی کی شدت کو کم ہونے دو، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیں گے۔ تھوڑی دیر انتظار کر کے بلال رضی اللہ عنہ دوبارہ اذان دینے کے لیے اٹھے تو اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا ابرد یا بلال، تھوڑا گرمی کم ہونے دو۔ تو گرمی کی شدت گرما کے موسم میں زوال آفتاب کے فوراً بعد گرمی کی شدت رہے گی، تھوڑا سا تاخیر سے پڑھیں گے، 2 بجے، 2:15 بجے، اس طرح تھوڑا سا تاخیر سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ گرمی تھوڑا کم ہو جائے۔ تو گرما کے موسم میں نماز باجماعت کے لیے بھی ظہر کی نماز تھوڑا تاخیر سے ادا کرنا افضل ہے۔ تو یہ نماز کے اوقات، نماز کے وقت کے تعلق سے باتیں رہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نماز کی شرطیں کیا ہیں۔ نماز کی کل 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے پاکی، طہارت۔
طہارت کا مطلب وضو کے ذریعے یا نہا کر ہم نے پاکی حاصل کی ہو. حدث اصغر سے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو. حدث اکبر غسل واجب ہو جائے حدث اکبر تو ایسی صورت میں غسل کے ذریعے طہارت حاصل ہو. تو وضو یا غسل کر کے طہارت حاصل ہم نے کی ہو. یہ پہلی شرط طہارت. دوسری شرط ہے ہمارا بدن، ہمارے کپڑے اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو. کوئی نجس، کوئی گندی چیز جگہ میں یا بدن میں یا کپڑے میں نہ لگی ہو. یہ دوسری شرط. تیسری شرط ہے ہر نماز کو اس کے وقت میں ہم نے ادا کی ہو، بر وقت نماز پڑھنا. چوتھی شرط ستر پوشی، جس حصے کو ڈھانکنا ضروری ہے نماز کی حالت میں اس حصے کو چھپانا، ستر کرنا. پانچویں شرط ہے قبلہ رخ ہو کے پڑھنا. آخری چھٹی شرط ہے نیت نماز کی. تو سب سے پہلی شرط ہے طہارت. طہارت ہی کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی کہ بغیر پاکی کے، بغیر طہارت کے اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول نہیں کرتا. لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور. طہارت کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا. تو طہارت یہ ایک بنیادی شرط ہے. جو بندہ وضو نہیں کر سکتا اس کے لیے اللہ نے تیمم کرنے کا حکم دیا. اگر کوئی تیمم بھی نہ کر سکے، وضو کے لیے پانی نہیں، تیمم کے لیے مٹی نہیں، کچھ بھی نہیں، تیمم بھی کرنے کی حالت نہیں، تو ایسی صورت میں عاجزی کے وقت بندہ بالکل عاجز ہو جائے طہارت حاصل کرنے سے، تو ہاں ایسے وقت یہ شرط جو ہے چھوٹنے پر بھی نماز قبول کی جائے گی. اس حالت میں جہاں پر بندہ طہارت حاصل کرنے سے بالکل عاجز ہو جائے، نہ پانی ہے وضو کرنے کے لیے، نہ ہی وہ تیمم کر پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں بغیر طہارت کے وہ نماز پڑھے. ورنہ عام اوقات میں تو طہارت ایک بنیادی شرط ہے، طہارت کے بغیر نماز قابل قبول نہیں. دوسری شرط ہم نے بتلائی کہ بدن، کپڑا اور نماز کی جگہ پاک ہو. اگر کوئی نجس چیز کپڑے میں، بدن میں یا جگہ میں لگی اور وہیں ہم نے نماز پڑھ لی، اسی حالت میں نماز پڑھ لی، تو نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قبریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے، تب اللہ کے رسول نے کہا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. تو اس میں ایک بندے کی غلطی کیا تھی؟ پیشاب کے چھینٹے اس پر اڑا کرتے تھے، لیکن اس معاملے میں وہ لاپرواہ تھا. تو پیشاب کے چھینٹوں کے ساتھ وہ جا کے وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، تو نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بدن میں یا کپڑے میں نجس چیز لگی ہوئی ہے. تو ہمارا بدن اور کپڑا صاف ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، چپل پہن کر یا جوتے پہن کر. اللہ کے رسول نے دوران نماز اپنے جوتے یا چپل اتار دیے. صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول کو دیکھ کر اپنے جوتے چپل اتار دیے. اللہ کے رسول نے نماز کے بعد پوچھا کیوں تم نے اس طرح کیا؟ صحابہ کرام نے کہا آپ کو جوتا یا چپل اتارتے ہوئے ہم نے دیکھا، اس لیے ہم نے بھی اتار دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اپنے چپل اس لیے اتارے کہ نماز کے دوران جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے بتلایا کہ آپ کے چپل میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے نماز کی حالت میں اتار دیا. تو پتہ چلا کہ ہمارا لباس، ہمارا بدن، نماز کی جگہ پاک ہو. اگر ناپاکی وہاں پر لگی ہو، ہم جانتے ہوں، پھر بھی ہم نے وہی نماز پڑھ لی، تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. ہاں آپ نے غور نہیں کیا، آپ احتیاط سے کام لیتے ہیں، لیکن پھر بھی نجس چیز آپ کے بدن میں یا کپڑے میں لگ گئی یا جگہ میں نجس چیز تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا، نماز کے بعد پتہ چلا، تو ایسے میں کیا کرے؟ اگر نہ آپ نے نماز ادا کر لی ہو بلا شعوری طور پر، تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول نے چپل میں گندگی کے ساتھ نماز کا ایک آدھا حصہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ چپل میں گندگی لگی ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول نے پڑھی ہوئی نماز کو دوبارہ شروع سے نہیں پڑھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی نماز پر قائم رہے. تو پتہ چلا کہ نہ جانتے ہوئے کسی نے نجس چیز کے ساتھ، ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھ لی ہو تو دہرانے کی ضرورت نہیں.
لیکن جانتے بوجھتے اس طرح کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی، نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے چند خاص مقامات میں، خاص جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا، ان جگہوں میں نماز پڑھنے سے پرہیز کریں، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، حمام میں، نہانے کی جگہ میں، غسل خانے میں نماز پڑھنا حرام ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 492 میں بتایا گیا۔ تو یہاں پر نماز ادا نہیں کرنا چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے قبرستان میں سوائے جنازے کی نماز کے۔ جنازے کی نماز قبرستان میں ادا کرنا جائز ہے، دوسری نمازیں جس میں رکوع اور سجدہ ہے وہ نماز وہاں پر پڑھنا حرام۔ اسی طرح حمام میں، اب حمام میں نماز پڑھنا حرام ہے تو ریسٹ روم میں پڑھنا بدرجہ اولا حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ اونٹ کو جہاں پر باندھا جاتا ہے اس جگہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اور شاہراہ میں، لوگ جہاں سے چلتے گزرتے ہوں، لوگوں کی راہ گزر میں شاہراہ میں نماز پڑھنا حرام ہے، الا یہ کہ کوئی سخت مجبوری ہو، جیسے جمعے کی نماز بہت سارے لوگ آ گئے، عیدین کی نماز بہت سارے لوگ آ گئے، مسجد ساری بھر گئی، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مسجد کے باہر راستے میں کھڑ کر نماز جلد سے جلد ادا کر کے لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ تو مجبوری کی بنیاد پر نماز ادا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح دوسروں کی زمین کسی نے چھن کر وہاں پر مسجد تعمیر کر دی ہو تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ اور اسی طرح کعبے کے اوپر، کعبے کی چھت پر نماز پڑھنا۔ اور تیسری شرط ہم نے بتلائی کہ ستر پوشی۔ جہاں تک مرد کا سوال ہے، عام حالات میں مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنے بدن کو ڈھانکے، اپنے بدن کو چھپائے، اور نماز میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنے بدن کو چھپانے کے ساتھ ساتھ دونوں کھاندوں کو بھی چھپانا ضروری ہے نماز کی حالت میں۔ جہاں تک عورت کی ستر پوشی ہے نماز کی حالت میں، تو عورت اپنے چہرے کے سوا اور کلائیوں تک ہاتھوں کے سوا اپنے پورے بدن کو ڈھانکے رکھے۔ جہاں تک قدم کی بات ہے، یعنی ٹخنوں کے نیچے قدم، تلوے، اس کے تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیا ان کا ڈھانکنا ضروری ہے یا ڈھانکنا بس مستحب ہے، بغیر ڈھانکے بھی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ قدم کا ڈھانکنا بھی ضروری ہے۔ اس معاملے میں احتیاط برتتے ہوئے کوئی اپنے قدم بھی ڈھانک لے۔ عورتوں میں سے اگر لباس لمبا ہو، الحمدللہ لباس اتنا لمبا نہیں کہ قدم بھی ڈھنک جائے، تو الگ سے ساکس وغیرہ کا استعمال کر لے، بہتر ہے، ورنہ اس کو بالکل لازم قرار دینے کے لیے شاید کوئی مضبوط اور واضح دلیل نہ ہو۔ تو بدن پورا کا پورا ڈھکا ہوا ہو عورت کا، سوائے چہرے کے، اور دونوں ہاتھ کلائیوں تک، اور اختلاف کے ساتھ، علماء کے اختلاف کے ساتھ پیروں کا آخری حصہ، تلووں کا حصہ۔ اس کے علاوہ پورے بدن کو عورت ڈھانکے رکھے نماز کی حالت میں۔ اور اسی طرح نماز کو بروقت ادا کرنا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اس کا وقت جو ہے مقررہ وقت، اسی مقررہ وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا ضروری۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں اللہ نے کہا کعبے کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھو، تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو قبلہ معلوم نہ ہو تو معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ صبح کے وقت، دھوپ کے وقت معلوم کرنا آسان ہے، سورج جہاں پر ڈوبتا ہے مغرب وہی قبلہ ہے، تو مغرب میں تھوڑا سا نارتھ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ تو سورج نظر آ رہا ہو تو ایسی صورت میں قبلے کا معلوم کرنا دشوار نہیں۔ سورج جہاں پر غروب ہوتا ہے اس سمت میں تھوڑا سا نارتھ کی طرف، یا بس اسی سمت کی طرف نماز پڑھ لے، یہ بھی کافی ہے، مغرب کی طرف رخ کر کے۔ ہاں اگر رات کا وقت ہو، قبلہ معلوم نہ ہو، تو قبلہ معلوم کرنا تھوڑا دشوار ہو سکتا ہے، اگر ٹیکنالوجی بھی نہ ہو، اندھیرا ہو، تو ایسی صورت میں قبلہ معلوم کرنا تھوڑا دشوار ہو سکتا ہے۔ تو جتنا اس سے ہو سکے بندے سے کوشش کرے قبلہ معلوم کرنے کے لیے اور نماز ادا کرے۔
اگر غلط رخ میں اس نے نماز پڑھ لی ہو کوشش کے بعد تو انشاءاللہ وہ نماز قابل قبول ہوگی، گرچہ اس نے رانگ قبلے کی طرف، غلط قبلے کی طرف اس نے نماز ادا کر بھی لی ہو۔ صحابہ کرام بیت المقدس پرانے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے عصر کی نماز، جبکہ وہاں پر عصر کی نماز سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اب قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبہ ہے۔ تو اس حکم کے معلوم کرنے کے بعد بعض صحابہ کرام نکل کر آئے اور دوسری ایک مسجد میں صحابہ کرام عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں اعلان کیا کہ قبلہ بدل چکا ہے، اب بیت المقدس قبلہ نہیں بلکہ کعبہ ہے۔ تو اب ایک رکعت یا 2 رکعت ان لوگوں نے جو ادا کی وہ غلط قبلے کی طرف ادا کی، پرانا قبلہ بیت المقدس۔ جیسے ہی حکم پتہ چلا تو وہ لوگ پلٹ گئے، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو پتہ چلا کہ غلط رخ کی طرف نہ جانتے ہوئے کسی نے پڑھ لی ہو تو دہرانے کی ضرورت نہیں، معلوم ہو جائے تو فوراً پلٹ جانا ضروری ہے نماز کی حالت میں، نماز کے بعد پتہ چلے تو دہرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ وہ نماز قابل قبول ہوگی۔ اور اسی طرح نیت بھی ضروری ہے، نیت بھی ایک بنیادی شرط، اللہ کے لیے نماز پڑھنا یہ تو بنیادی شرط ہے ہر عمل میں۔ اور اس کے علاوہ کون سی نماز ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، فرض نماز، سنت نماز، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہو، ہماری نیت میں ہو، تو نیت بھی ایک بنیادی شرط ہے۔ ان 6 شرطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے یا طاقت کے باوجود چھوڑ دے، اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ ہاں بالکل بندہ عاجز ہو جائے تو ایسی صورت میں، یا جہالت نہ جانتے ہوئے کوئی شرط چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں اس کے بغیر نماز قابل قبول ہوگی، سوائے کون سی شرط کے؟ سوائے نیت کی شرط، کیونکہ نیت کے اندر عاجزی کا مسئلہ نہیں، نیت تو ہر کوئی کر سکتا ہے، تو نیت کے اندر عاجزی کا، طاقت وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، نیت تو ضروری ہے۔ دوسرے جو دیگر شرائط ہم نے بیان کیے، قبلہ رخ ہونا، اسی طرح نماز کو بروقت نماز کو پڑھنا، ادا کرنا، کوئی سو گیا، بھول گیا تو ایسی صورت میں بعد میں نماز پڑھ سکتا ہے، غلط قبلے کی طرف نہ جانتے ہوئے نماز پڑھ لیا، انشاءاللہ وہ نماز قابل قبول ہوگی، یا کہ ستر پوشی میں نہ جانتے ہوئے کچھ غفلت ہو گئی، انشاءاللہ وہ نماز قابل قبول ہوگی۔ اور اسی طرح کپڑے میں یا بدن میں ناپاکی تھی لیکن ہم کو پتہ نہیں تھا، تو ایسی صورت میں بھی نماز قابل قبول ہوگی۔ جانتے بوجھتے کوئی یہ غلطی کرے اس کی نماز باطل شمار ہوگی۔ اور جہاں تک وضو کا مسئلہ ہے، کوئی بغیر وضو کے نہ جانتے ہوئے بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، یہ سمجھ کر کہ میں نے وضو کیا ہے، تو نماز کے بعد پتہ چلے کہ میں نے بغیر وضو کے نماز ادا کیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ نماز وضو کے ساتھ ادا کرے، اگر اس نماز کا وقت ابھی باقی ہو۔ ہاں نماز کا وقت گزر چکا ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس نماز کا وقت ابھی باقی ہے تو ایسی صورت میں وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہوگا، جہاں تک کہ طہارت کا مسئلہ ہے۔ ہاں وقت گزر گیا، مثال کے طور پر عصر کی نماز کا وقت، سورج کے غروب ہوتے ہیں عصر کی نماز کا وقت ختم، تو سورج کے غروب ہونے کے بعد پتہ چلا کہ عصر کی نماز میں نے بغیر وضو کے پڑھ لی، تو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں، توبہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد غفلت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کی تلافی کرنے کے لیے نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ تو یہ نماز کے اوقات اور شرائط کے تعلق سے اہم باتیں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نماز کے احکام، دیگر عبادات کے احکام جان کر صحیح انداز سے ہر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔